مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری یہ ویڈیو خیالات کی اس عظیم طاقت کے بارے میں ہے جو تسلسل کے ساتھ ہماری مختلف ویڈیوز میں جو انگریزی کتابوں کے ترجموں کا مرکزی خیال بھی ہیں، یعنی خیالات کی طاقت کا ادراک کر کے انہیں قابو اور ان پر یکسوئی حاصل کر کے آپ اپنی زندگی اور قسمت بدل سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بار بار اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ سائنسی انداز میں اس کی تشریح آپ کے دماغ پہ نقش ہو جائے اور لاشعوری دماغ تک اس کی رسائی ممکن ہو۔ یہ قول اپنے اندر ایک پورا نظریہ اور کامیابی کا راز سموئے ہوئے ہے جو آگے بیان کیا جائے گا۔ نیز اسلام میں خیالات کی طاقت کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے۔ سامعین کرام، افریقہ کے جنگلات میں ذہنی ہم آہنگی اور خیالات کی طاقت کے بارے میں تحقیق کی گئی۔ کیمرے لگا کے بندروں کو آبزرو کیا گیا۔ بندروں کے ہاتھ میں حلوہ کدو دیے گئے اور کچھ میل دور بندروں کو بھی حلوہ کدو دیے گئے۔ پہلے بندر حلوہ کدو کو گیند سمجھ کے کھیلتے رہے۔ ایک بندر کے بچے نے اسے اٹھا کے پھینکا تو اس کا گودا باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کے بندر کے بچے نے اسے دھو کر کھانا شروع کر دیا۔ جب یہاں ان بندروں نے اسے کھانا شروع کیا تو کئی میل دور بھی بندروں نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ خیالات مخصوص وائبریشن یا توانائی کی لہریں پیدا کرتے ہیں جو قرب و جوار میں اثر انداز ہو کے ویسے ہی خیالات پیدا کرتے ہیں۔ مثبت خیالات مثبت توانائی پیدا کر کے معاشرے کو مثبت بنا دیتے ہیں، جبکہ منفی خیالات منفیت کا موجب ہوتے ہیں۔ نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ اور جوزف مرفی کی کتاب دی پاور آف آور سب کانشیس مائنڈ میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمارے خیالات دراصل چیزیں ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جو بہت طاقتور توانائی کا ذریعہ ہیں۔ یہ خیالات کائناتی جوہر ایتھر کی توانائی کے ساتھ مل کے وہی توانائی اٹریکٹ کرتے ہیں اور کھینچتے ہیں جو ذہن میں ہو۔ ذہن میں اگر ناامیدی، ناکامی، مایوسی، غربت والے خیالات ہوں گے تو وہی توانائی ایتھر سے آپ کی زندگی کی طرف بڑھنے لگے گی اور پھر آپ کی زندگی انہی چیزوں سے بھر دے گی۔ اس کے برخلاف کامیابی، امید، فراغی اور برکت کے خیالات آپ کی زندگی کو انہی چیزوں سے بھر دیں گے، کیونکہ ہمارے دماغ مغناطیس کی طرح وہی توانائی کھینچتے ہیں جو ان میں بھری ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی وہ اچھا گمان یا خیال رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر وہ برا گمان رکھے گا تو اس کے ساتھ بھی برا معاملہ ہوگا۔ یعنی خیالات اور گمان ہی ہماری زندگی بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ یہیں سے ہر چیز کی ابتدا ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو دراصل وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی کو برے خیالات کی وجہ سے ناکام اور بدحال کر کے آپ کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی شکر ادا کرو تو میں مزید تمہیں اور دوں گا، تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے مثبت توانائی آپ کی زندگی میں برکتوں کا نزول کر دیتی ہے۔ مولا علیہ السلام کا قول بار بار عرض کرنے کا مقصد آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ یہ قول سمجھ آ گیا تو ان کتابوں کا نچوڑ آپ کو مل جائے اور کامیابی کا راز مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار ہی تمہاری پہچان ہے۔ یعنی آپ کی پوری زندگی، آپ کا کردار، آپ کا نظریہ سب آپ کے خیالات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لہذا اپنے خیالات کو مثبت رکھیں اور ان کو منفی ہونے سے بچائیں۔ مہاتما بدھا نے کہا تھا ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، تو اپنی سوچوں کو اگر پاکیزہ رکھیں، اچھا رکھیں تو آپ اچھے بن جائیں گے۔ یاد رہے انسانی دماغ میں ایک دن میں ہزاروں خیالات آتے ہیں، 60 سے 80 ہزار خیالات۔ ہر خیال مثبت اور منفی توانائی کے ساتھ آتا ہے۔ صحیح خیال پر لمحہ بہ لمحہ بیدار رہنا خود شناسی کے عمل میں ایک قوت فراہم کرتا ہے۔ آپ روزانہ جو لفظ بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے روحانی ذرے ہیں جو سالوں کے عمل کے بعد آپ کی روحانی شکل بناتے ہیں۔ جیسا آپ نے بولا
جیسا آپ نے کیا، جیسا آپ نے سوچا، ویسی آپ کی روحانی شکل بنے گی۔ جب جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تم خزانے کو دنیا میں تلاش کر رہے ہو جبکہ اصل خزانہ تم ہو، تو وہ اصل میں انسانی دماغ ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا خزانہ زمین سے نہیں نکل سکتا اتنا انسانی دماغ سے نکل سکتا ہے، اور اسی خزانے کی بدولت جو دماغ سے نکالا گیا، تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے فیس بک ایجاد کی، ایپل کے بانی نے ایپل کمپیوٹرز وغیرہ اور اس کی ایکسیسریز وغیرہ ایجاد کی۔ آپ وہی انرجی بن جاتے ہیں جو کہ آپ اپنے خیالات کے اندر لاتے ہیں، اور پھر وہی خیالات انرجی کے ان فارمز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یا مبذول کرتے ہیں جو کہ آپ کے خیالات کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اچھے اور مثبت توانائی اور خیالات والے چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ وہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ آپ کا دماغ ایک مقناطیس کی طرح ہے، اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کو ہر طرف اچھا ہی محسوس ہوگا، اگر آپ مسائل کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو ہر طرف مسائل ہی نظر آئیں گے۔ ہمیشہ اچھے خیالات اور اچھی سوچ دماغ میں رکھیں اور ہمیشہ مثبت رہیں، اور کبھی نا امید مت ہوں، ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ ایک بچے نے باپ سے پوچھا، میں دنیا میں انسانیت کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے خیالات اور کردار بدل جائیں۔ تو باپ نے کہا، بیٹا جی خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ، لوگوں کو بدلنے کا شوق اگر خود کو بدلنے سے زیادہ ہے تو تم اپنے آپ کو ان لوگوں میں پاؤ گے جو ہر وقت بے چینی، اضطراب اور تنقید کے ماحول میں رہتے ہیں۔ اپنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی دنیا پہ توجہ دو، اپنے کمزور خیالات کو بدلو، اپنے نظریات پہ کام کرو، خود کو بدل لو گے، اپنے خیالات کو بدل لو گے تو دنیا خود ہی بدل جائے گی۔ اگر ہمیں دوسروں کی کامیابی اور ترقی پہ جلن اور اداسی کا احساس ہو تو سمجھ لیں کہ ہم اپنی ہی شخصیت کو نقصان پہنچانے لگ گئے ہیں، اپنے خیالات ہی کی وجہ سے۔ کسی سے مقابلہ ایک منفی سوچ سے ہے جسے مثبت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے، آپ کی اپنی سوچوں کے ساتھ۔ دوسروں کے بارے میں منفی سوچ کر، ان سے جل کر، ان کا مذاق اڑا کے ہم انہیں تو نقصان نہیں پہنچاتے مگر اپنے اچھے نصیب کو پراگندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ بری توانائی آپ کی طرف مبذول ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اچھی توانائی کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر وقت کے کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ انسان یہ کہنے لگتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تو یہ آپ کے خیالات ہی تھے جس نے اس توانائی کو مبذول کیا تھا، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات پیدا کرنا آپ کے نصیب کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بلند خیال اور اچھے الفاظ کا چناؤ، اپنے آپ سے یا لوگوں سے بات چیت آپ کے ذہن کو ایک بہتر غذا فراہم کرتا ہے، جس کا نتیجہ ایک بہتر شخصی کردار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایک دن آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ پورے دن میں کچھ منفی نہ سوچیں گے اور نہ منفی رد عمل دیں گے۔ پھر آپ اپنے ذہن کی سطح کا جائزہ لیں، لمحہ بلمحہ اپنی سوچ کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہاں منفی سوچ نے اپنی جگہ لینے کی کوشش کی۔ آپ یقیناً ایک مختلف انسان اپنے اندر پائیں گے۔ اور اگر چیزوں اور حالات نہیں بدل رہے ہیں تو خیالات کو بدلیں۔ چیزوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، خیالات کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ یہ آپ کے خیالات ہی ہیں جو آپ کو بدحالی اور ناکامی سے درکنار کرتے ہیں۔ اور اوبویسلی غلط نظریہ پھٹے ہوئے ٹائر کی طرح ہوتا ہے، جب تک بدلا نہ جائے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ آپ کے خیالات ہی آپ کو ناکام کر رہے ہیں، آپ کا نظریہ ہی غلط ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ہی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، زوال کا شکار ہیں اور جمود کا شکار ہیں، اسی لیے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ کے خیالات غلط ہیں۔ دنیا جو ہے وہ آپ کی ناک کے آگے ہے، آپ کی ناک سے پیچھے نہیں ہے۔ انانیت پسندی سے نکلیں، اپنے خیالات کو بدلیں۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور مائنڈ سیٹ چینج کر کے ہی آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج ہی اپنا مائنڈ سیٹ فوکس کریں انرجی کی طرف، پازیٹیو انرجی کی طرف، اور پھر اپنی زندگی میں موضوعاتی تبدیلیاں دیکھیں۔ مثبت خیالات، مثبت توانائی اور خوشحالی مائل کرنے کے لیے آپ کو مثبت سوچنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے دماغ جو ہیں وہ باغوں کی طرح ہیں، اگر آپ اس میں کانٹے بوئیں گے، منفیت بوئیں گے تو اس کے اندر آپ کو وہی ریفلیکٹ ہوگا۔
آپ اگر اس کے اندر فلاورز یا پھول بوئیں گے، اچھی چیزیں بوئیں گے، تو پھر آپ کو اس میں پھول ہی ملیں گے اور ہرا بھرا گارڈن ملے گا۔ اپنے گارڈن کے اندر آپ نے جو چیزیں بونی ہیں وہ فیتھ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، کریج ہے، لو ہے، اور اچھی چیزیں بونی ہیں اس ذہن کے باغ میں۔ آپ اپنے ذہن کے باغ میں جو بوئیں گے وہی آپ کو ریفلیکٹ ہوگا، ظاہر ہوگا اپنی زندگی کے اندر۔ کانٹے بوئیں گے تو آپ کی زندگی میں کانٹے ملیں گے، اور ذہن کے باغ میں اگر پھول بوئیں گے تو آپ کو پھول ہی ملیں گے۔ اسی طرح کامیابی کے خیالات، اچھی باتوں کے خیالات، سکون کے خیالات آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دیں گے۔ جیسے چکی میں گندم ڈالیں یہ آٹا پیس دے گی، کانچ ڈالیں تو یہ کرچیاں بنا دے گی، پتھر ڈالیں یہ انہیں پیس دے گی۔ اسی طرح دماغ بھی ایک چکی ہی کی طرح ہے، اس میں مسلسل خوبصورت خیالات ڈالیں، یہ آپ کو اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ انسان کا بول تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلا کام تو اپنے خیال پہ سوچنا ہے کہ خیال اس قابل بھی ہے کہ بیان کیا جائے۔ یعنی ہر خیال کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو برے خیالات ہیں ان کو رد کر دیے جائے اور سوچا بھی نہ جائے ان کے بارے میں۔ اور پھر وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ برے خیالات یا وہ خیالات جو آپ کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، مایوسی پیدا کرتے ہیں، ناکامی پیدا کرتے ہیں، ان کو سوچنا ہی چھوڑ دیں، بالکل رد کر دیں، ذہن سے نکال دیں۔ جہاد بن نفس کا مطلب انسان اپنے آپ کو منفی احساسات اور خیالات سے بچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے۔ تکبر، حسد، لالچ، انتقام، غصے کے خیالات اپنے ذہن سے نکال دیں، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اپنا خیالات کا محاسبہ کریں، تمام برے احساسات اور جذبات اور خیالات کو ذہن سے نکال دیں، یہی آپ کا سب سے بڑا جہاد ہے اور یہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا قرآن میں، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ نفس کو پاکیزہ، جہاد بن نفس یہی ہے کہ آپ نے اپنے خیالات اور اپنے پھر کردار کو پاکیزہ بنا لیا، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کے خیالات جو ہیں وہ پاکیزہ ہوں گے تو آپ کا کردار بھی پاکیزہ بنے گا، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ انسان کی اصل سوچ اگر ہم دیکھیں تو اصل ہستی اس کی سوچ ہی ہے، باقی سب تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ ہڈیاں اور گوشت تو مٹی میں مل جائے گا، لیکن ہماری سوچ، ہمارا کردار ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کائنات میں یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، پوری کائنات جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، آپ اس کے ساتھ موو کر رہے ہیں۔ نیند میں آنے سے چند لمحے پہلے ہماری نیند کا معیار طے ہوتا ہے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم سونے سے پہلے کس قسم کے خیالات لیے ہوئے سوتے ہیں۔ انسان سو جاتا ہے مگر انسانی دماغ وہی خیالات لے کے رات بھر مشغول رہتا ہے، لہٰذا رات کو سوتے ہوئے اپنے اندر مختلف قسم کے اچھے خیالات فیڈ کریں۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں ہیلدی ہوں، میں بہترین انسان بن رہا ہوں، یہ چیزیں اپنے دماغ میں خصوصاً رات کے وقت بار بار ریپیٹ کریں۔ اور رات کو سوتے وقت کے جو اذکار مذکور ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ، سورہ اخلاص وغیرہ، درود پاک اور استغفار وغیرہ، یہ سب پڑھنے سے آپ کے خیالات یقیناً بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور آپ کی دماغ کی اس طرح سے پروگرامنگ ہوتی ہے کہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ تھینک یو۔